نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ باتیں میں عید کی فضیلت پر عرض کروں گا کہ عید کا دن کتنا، عید کا دن بھی اور عید کی رات بھی دونوں کی ہی بہت فضیلت ہے۔ عید کی رات جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ چاند کے حساب سے، چاند کی تاریخ کے حساب سے دن بعد میں آتا ہے اور رات پہلے آ جاتی ہے۔ آخری روزہ جو آخری روزہ ہوگا اور چاند کی خبر آ جائے تو وہ چاند رات والا دن، چاند رات والی رات کہلائے گی۔ چاند رات وہی عید کی رات ہوگی۔ صبح کو جس دن صبح کو عید ہو، اگر پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا ہے، اب تو رات میں خبر آتی، جس وقت بھی خبر آ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ صبح عید ہے تو اسی وقت عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، چاہے 2 بجے اگر خبر آئے تو 2 ہی بجے کھڑا ہو جائے۔ وہ رات بہت ہی فضیلت کی رات ہے اور عید کا دن بھی بہت فضیلت۔ پورے مہینے کی مزدوری ملنے کا دن ہے اور رات یہی ہے۔ پورے مہینے کی اگر کوئی مزدوری کرے تو اس کی مزدوری تو دی جاتی ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس رات اور عید کے دن روزے داروں کو ان کی مزدوری عطا فرماتا ہے۔ کیسے عطا فرماتا ہے یہ میں بتاؤں گا۔ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیے گا، اگر نہ دیکھ پائیں، ٹائم نہ ہو تو تھوڑی تھوڑی کر کے دیکھیے گا، لیکن دیکھیے گا پوری۔ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں کسی وجہ سے آواز نہیں آ پائی۔ میں نے 1.5 گھنٹہ کی ویڈیو بنائی تھی، اس میں آواز ڈالی بھی، میں نے اپلوڈ بھی کری، اور اس میں پھر میں نے اس کو پھر سے میں دوبارہ بنا رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اس میں آواز نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو حق تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے، حق تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندوں، تم نے میرے لیے روزے رکھے۔ روزے اللہ تعالیٰ کس کے لیے روزے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھتا ہے نا بندہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے نمازیں پڑھیں، اب تم اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹ جاؤ کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب تم اپنے گھروں کو نماز پڑھ کے عیدگاہ سے جب لوگ لوٹتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے نمازیں پڑھیں، اب تم اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹو کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے عید الفطر کی رات میں پورا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ رات ہی میں، جیسے میں نے بتایا تھا، عید الفطر کی رات، آخری روزہ، چاند کی خبر آ جائے وہی رات آخری رات ہے، اور پھر 30واں تو آخری ہے ہی۔ 29ویں میں یہ شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے چاند نہ ہو، تو اگر 30واں تو پھر وہ ہے ہی، پھر تو پوری رات عبادت کریں آپ۔
عید الفطر کی رات میں پورا پورا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور عید کی صبح فرشتوں کو حکم دیتا ہے، عید کی صبح فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور ہر گلی کوچے اور بازاروں میں اعلان کر دو۔ اس آواز کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اس آواز کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے رب کی طرف بڑھو، وہ تمہاری تھوڑی نماز کو قبول کر کے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تھوڑی ہی ہے ہماری نماز، تھوڑی نماز کو قبول کر کے اللہ تبارک تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہیں، جب نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت اسی دعا اور اس کی دعا اور کسی حاجت کو رد نہیں کرتا۔ کوئی بھی حاجت ہو اور کوئی بھی دعا ہو، اس دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتا، بشرط یہ ہے کہ جس نے اخلاص، اچھی نیت سے 30 روزے رکھے ہوں گے، اللہ کے خوف سے روزے رکھے ہوں گے، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا، اور کسی گناہ کو بغیر معاف کیے نہیں چھوڑتا ہے، ہر گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے، اور لوگ اپنے گھروں کو مغفور ہو کر لوٹتے ہیں، یعنی مغفرت کرے ہوئے لوٹتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ وہی جیسا کہ میں نے حرام کی کمائی کے متعلق بتایا، بہت سی ویڈیوز اور ریلز بنائی ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جس نے اپنے روزوں کو غیبت سے، چغلی سے، برائی سے، جھوٹ سے، نظر کی بد نظری سے، کسی پہ بہتان لگانے سے، کسی پہ الزام لگانے سے، کم تولنے سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوگا اس مہینے میں کہ ویسے بھی رکھو، اور روزے میں تو پھر اور ہر چیز سے محفوظ رکھا ہوگا، تبھی تو روزہ قبول ہوگا، اور جب روزہ قبول ہوگا تبھی تو مزدوری ملے گی، اور جب محنت ہی نہیں صحیح کرو گے تو پھر کاہے کی مزدوری ملے گی؟ محنت ہی جب صحیح نہیں ہوگی، جب محنت میں ہی حرام خوری ملی ہوئی ہوگی، ابھی کوئی مزدور، کسی مزدور کو آپ اینٹیں ڈھونے کے لیے لگائیں اپنے پاس، اور وہ ہر 5 منٹ کے بعد بیٹھ جائے بیڑی پینے، پھر بیٹھ جائے بتیانے، تو آپ کہو گے یار تم نے کام تو کرا نہیں، تمہیں مزدوری کیسے دیں؟ کاٹ کے ملے گی مزدوری تمہیں۔ ایسے ہی جس انسان نے اپنے روزوں کو، وہ اور بات ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کیا پتہ آپ کی کون سی نیکی اسے کام آ جائے تمہاری اور اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن جو شرط ہیں، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو نکتہ نواز، بے شک نکتہ نواز ہے، لیکن جن جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، اور جن جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے نا۔ جیسے روزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع فرمایا ہے، چغلی سے منع فرمایا ہے۔ غیبت کے اوپر میں نے ایک پوری حدیث سنائی تھی، 2 عورتوں والی، 2 عورتوں نے آپس میں بیٹھ کے غیبت کری تھی، اور پھر جب افطار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں
تشریف لے گئیں وہ، تو جب دروازے پہ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری حدیث میں سنا چکا ہوں، آپ نے فرمایا تھا جاؤ ان سے کہہ دو کہ ان کا روزہ قبول ہی نہیں ہوا، فاقہ ہے، اور ان سے کہو جا کے وہ قے کریں، پوری قے کریں۔ تو ایک نے خون کی قے کری تھی، پوری بات میں بتا چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا تھا، غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ اس لیے اپنے 30 روزوں کا ہمیں چھاننا ہے کہ دیکھیں ہمارے روزے کیسے گزرے، کتنا ہم نے جھوٹ بولا، کتنی ہم نے غیبت کری، دکانوں پہ بیٹھ کے، بازاروں میں گھوم کے، ادھر ادھر کھڑے ہو کے، اور عورتیں اگر ہیں تو انہی نے آپس میں بیٹھ کے کتنی ہم نے اپنے آپ کو غیبت سے بچایا، کتنی ہم نے چغل خوری سے بچایا اپنے آپ، کتنا ہم نے جھوٹ سے بچایا، کتنا ہم نے کم تولنے سے اپنے آپ کو بچایا، کتنا ہم نے عیب کو چھپا کے سودا بیچا۔ جیسے بہت سے کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، کپڑے کی دکانیں ہیں، اس وقت بہت زور و شور پہ کپڑا بک رہا ہے، اور اگر آپ کا روزہ بھی ہے، تراویحیں بھی آپ نے پڑھی، سب باتیں، قرآن بھی پڑھا، اور اگر آپ نے عیب کو بغیر بتائے اگر کسی تھان میں یا کسی سوٹ میں کوئی کمی بیچی تھی اور آپ نے بغیر بتائے اس کو بیچ دیا، نہیں بتایا، وہ دھوکے سے بیچ دیا، وہ لے گیا، ہاں اگر بتا دیا تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر دھوکے سے بیچا، کوئی بھی سودا ہو، چاہے ذرا سی بھی چیز ہو، اگر دھوکہ دے کے بیچی تو وہ بھی، اس کا پیسہ بھی ناجائز ہو۔ اگر آپ نے اپنے بیوی بچوں کو، آپ اپنے گھر کے سرپرست ہیں اور آپ نے اپنی بیوی بچوں کو جھوٹ بول کر تجارت کری، عیب کو چھپا کر تجارت کری، خالی حرام کھانا، رشوت لینا یا سود و بیاج لینا ہی حرام نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا، عیب کو چھپا کے سودا بیچنا، کم تولنا۔ جیسے آج کل دیکھا ہوگا آپ نے ٹھیلوں پہ کیا دکھاتے ہیں، کیا اس میں 1-2 سڑے گلے رکھ ضرور دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو جو انسان بچا کے روزہ رکھے گا، اسی کا روزے صحیح معنوں میں قبول ہوں گے، اسی کے لیے یہ ہے۔ اور کسی گناہ کو بغیر معاف کیے نہیں چھوڑے گا، اور لوگ اپنے گھروں کو مغفور ہو کر لوٹیں گے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ شب عید الفطر کا نام شب جائزہ یعنی انعام کی رات بھی ہے، انعام کی رات بھی رکھا گیا ہے۔ اور عید الفطر کی صبح کو تمام شہروں کو اور کوچوں اور بازاروں میں فرشتے پھیل جاتے ہیں، کوچوں اور بازاروں میں فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جس کو جن و انس کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، رب کریم کی طرف چلو کہ وہ تم کو ثواب عظیم عطا فرمائے گا، تم کو ثواب عظیم عطا فرمائے گا، اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے گا، بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ لوگ عیدگاہ کو نکل جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی، لوگ عیدگاہ کو جب نکل جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، فرشتے لبیک کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تو فرشتے لبیک کہتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اے اس
حق تعالیٰ فرماتا ہے اس مزدور کی کیا اجرت ہے، اس مزدور کی کیا اجرت ہے جو اپنا کام پورا کرے، جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کی اجرت تو ملتی ہے نا شام کو۔ ایسے ہی جب 30 روزے بھوک و پیاس اپنی برداشت کری ہوگی، اپنی زبان کو خاموش رکھا ہوگا، اپنی نظر کو بچایا ہوگا، اپنی زبان کو فحش کلامی سے بچایا ہوگا، اپنی نفس پر کنٹرول رکھا ہوگا، اپنی پیٹ پہ اوپر کنٹرول رکھا ہوگا، اپنی شرمگاہ پر بھی کنٹرول رکھا ہوگا، اپنی کانوں کو میوزک اور ناچ گانے ڈراموں سے محفوظ رکھا ہوگا، اپنی آنکھوں کو فلمی ڈراموں سے، ناچ گانوں کی محفلوں سے دیکھنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو آپ کو اس کی مزدوری تو ملے گی ہی نا۔ اس اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ فرماتا ہے اس مزدور کی کیا اجرت ہے، فرشتوں سے کیا اجرت ہے جو اپنا کام پورا کرے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس مزدور کو پوری پوری اجرت دے دی جائے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے روزوں اور نمازوں اور شب کا اجر خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت بنا دیا۔ اے میرے بندوں، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ ان کی روزوں کو اور ان کی نمازوں کو، ان کی شب بیداری کو اور ان کی خوشنودی کو، ان کے گناہوں کی مغفرت، ان کی گناہوں کی مغفرت بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو اپنی عزت اور جلال کی قسم، اپنی عزت اور جلال کی قسم، آج تم اپنی آخرت کے لیے مجھ سے مانگو، میں تم کو ضرور دوں گا، میں تم کو ضرور دوں گا، اور جو کچھ اپنی دنیا کے لیے مانگو گے میں اس کا لحاظ رکھوں گا، یعنی آخرت اور دنیا دونوں کے لیے جو آج مانگنا ہے مانگ لو۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک تم میرے احکام کی حفاظت کرو گے، جب تک تم میرے احکام کی حفاظت کرو گے یعنی بجا لاؤ گے، میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا رہتا ہے۔ ابھی انسان کو ذرا سی بھی آپ کی کوئی بات یا کوئی نسخ آپ کا پتہ چل جائے، دیکھو کیسا پھیلانے میں آگے ہو جاتا۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے، عیبوں کو ڈھکنے والا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اگر ہمارے عیب اور ہمارے گناہ دنیا پر ظاہر کر دیے جائیں تو دنیا والے اپنے دروازے پہ نہ آنے دیں۔ اگر ہمارے گناہ، ہمارے عیب، بہت سے ایسے عیب ہیں انسان کے، بہت سے ایسے قاتل گھوم رہے ہیں، بہت سے ایسے زنا کرنے والے گھوم رہے ہیں، بہت سے ایسے چور اور ڈکیت گھوم رہے ہیں اور عزت ہے ان کی، لیکن اللہ پردہ پوشی کر رہا ہے۔ سب قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، سب قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ جو مارتا ہے وہی ڈھونڈتا ہے، جو غائب کرتا ہے وہی ڈھونڈتا ہے گھر والوں کے ساتھ میں۔
ابھی ہمارے ہی وطن میں 3-4 سال پہلے ایک بہنوئی نے اپنی سالی 16 سال کی سالی کو قینچیوں سے گود کے، اس کو بہن تھی نہیں، صرف پیسے کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں، بہن تھی نہیں، گھر پہ 1.5 روپیہ رکھا ہوا تھا، سالی بیچاری اکیلی تھی گھر میں۔ محلہ ہے ایک لودھی پور، وہاں کا یہ قصہ ہے میرے وطن کا۔ قینچیوں سے گود کے اس کو مار دیا، اور وہی پولیس کے ساتھ نعرے لگوا رہا، جلدی ڈھونڈو جلدی ڈھونڈو۔ اب آخر میں جب پتہ چلا کہ وہی نکلا، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سزا نہیں ملے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سزا نہیں ملے گی، ضرور سزا ملے گی۔ جاؤ بھی تھوڑی دیر میں آنا، ضرور سزا ملے گی۔ عیب چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سزا نہیں ملے گی، آخرت میں سزا ضرور ملے گی۔ تو اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے، اور جو کچھ اپنی دنیا کے لیے مانگو گے میں اس کا لحاظ رکھوں گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرے احکام کی حفاظت کرو گے، بجا لاؤ گے، میں تمہاری حفاظت اور لغزشوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا، بشرط یہ ہے کہ اس کے احکام کو بھی بجا لاؤ۔ اور تم ان لوگوں کے سامنے جن پر شرعی سزا واجب ہو چکی ہے، رسوا نہیں کروں گا۔ کل قیامت کے دن جن پر شرعی سزا واجب ہو چکی ہے، ان کے سامنے میں تم کو رسوا نہیں کروں گا۔ جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی۔ یہ کس سے فرما رہا ہے؟ یہ انہی روزداروں سے جنہوں نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا اور 30 روزے رکھے اور پھر عید کی نماز کے لیے گئے۔ تم نے مجھے رضا مند کیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تم نے مجھے رضا مند کیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرشتے یہ مجدہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں، فرشتے یہ مجدہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے خاتمے پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری پہنچا دیتے ہیں، وہی بہت ہی فضیلت کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بات تو بہت لمبی ہے، بہت ہی، یہ دن بھی، اس دن میں لوگ میلوں میں، ٹھیلوں میں، ناچ گانوں میں عید والے دن پوری رمضان، پورے مہینے کی محنت کو بیکار کر لیتے ہیں، پورے مہینے کی محنت کو بیکار کر لیتے ہیں۔ عید کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ عید کے دن شیطان غضبناک ہوتا، عید کے دن شیطان غضبناک ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، جلال میں ہوتا ہے۔ جب اس کے چیلے چپاڑے اس سے پوچھتے ہیں، آقا آپ کیوں غضبناک ہو؟
آپ کیوں غضبناک ہو؟ کیوں اتنا چہرہ آپ کا سرخ ہے؟ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ میرے سال بھر کی محنت بیکار چلی گئی، میرے سال بھر کی محنت بیکار چلی گئی، میں نے ان کو سال بھر گناہوں پر ابھارا، سال بھر میں نے ان کو گناہوں پر ابھارا، اور انہی نے 1 مہینے عبادت کر کے اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لیا۔ جبھی جیسا ہے ابھی بتایا میں نے، اللہ تعالیٰ تمام گناہ، پوری سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو شیطان ہاتھ ملتا ہے اور اپنے چیلوں چپاڑوں سے کہتا، ملال کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور چیلوں سے کہتا ہے کہ آج میری ساری محنت ضائع چلی گئی۔ جب اس کے چیلے پوچھتے ہیں کیا ہوا آقا، تو کہتا ہے کہ میری سال بھر کی محنت، میں نے سال بھر ان کو گمراہ کیا، ان سے خوب گناہ کروائے، لیکن انہی نے 1 مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیا اور پوری سال کے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب تم پھر سے اپنے کام پر لگ جاؤ، اب تم پھر سے اپنے کام پہ لگ جاؤ، اور پھر ان کو گمراہ بہکاؤ۔ پھر ان کے چیلے شروع ہو جاتے ہیں، یہی وہ عید کے دن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، عید کے دن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے میلوں میں کیسی بے پردگی ہوتی ہے، کیسی بے پردگی ہوتی، کیسی نظر کے گناہ ہوتے ہیں، کیسی نفس کے ذریعے گناہ ہوتے ہیں۔ چیلے اس کے لگ جاتے ہیں گناہ کرانے کے لیے، کہتے ہیں اب پھر لگا۔ انسان پھر سال بھر گناہ کرتا ہے، اور اگر اس کی زندگی میں پھر 1 مہینہ یہ فضیلت کا مہینہ آ جاتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، تو اس میں پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، یہ بھی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے توفیق ملتی ہے وہی اس مہینے کی فضیلت کو پاتا ہے، ورنہ اس مہینے میں بھی لوگ مایوس رہتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ جس نے بھی چھوٹی سی چھوٹی عبادت کری، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اس کے روزوں کو قبول فرما لے اللہ تبارک تعالیٰ، اس کی نمازوں کو، اس کے قرآن کی تلاوت کو، اس کی تراویحوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اس کی مغفرت فرما دے۔ پھر سال بھر کے لیے اس کے چیلے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر کہتا ہے شیطان کراؤ گناہ۔ پھر سال بھر کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ اگر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا لیتا ہے اپنے آپ، اپنی نیکیاں کر کے، روزے رکھ کر۔ حدیث پاک ہے کہ اگر انسان دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے گا، 70 مرتبہ گناہ کرے گا اور 70 مرتبہ توبہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ گناہ کرے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر بخش دے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر بخش دے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر بخش دے گا، بشرط یہ ہے کہ دل میں نیت یہ ہو اللہ اب نہیں کریں گے، چاہے ہو جائے نفس، لیکن اس وقت توبہ کرتے وقت جھوٹ موٹ کی توبہ نہ ہو، اللہ توبہ نہ ہو، اللہ توبہ جیسے لوگ کر لیتے، دل سے پختہ ارادہ کرے، دل سے پختہ ارادہ کرے کہ اب میں جس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے اس کی نفس اسے اسی وقت لے جائے۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھ رہا ہے کہ تم نے دل سے کری تھی یا بے دلی سے کری تھی۔ سارے اپنے گناہوں کے آلات کو ہٹا دے، جتنے گناہوں کے اس کے پاس آلات ہیں، آلے ہیں، گناہ کرانے کے ذریعے جتنے بھی ہیں۔ اب آپ خوب جانتے ہو گے آج کل گناہ کرانے کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی جیبی میں پڑا رہتا ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ جو ہے گناہ کرانے کا، سب سے بڑا ذریعہ اس وقت قوم کو برباد کرنے کے لیے اچھی یہ چال چلی گئی۔ ہر قوم کو نہ اسے اپنے مذہب سے مطلب رہ گیا ہے، نہ اسے اپنے دین سے مطلب رہ گیا ہے، نہ اسے پڑھائی سے مطلب رہ گیا ہے۔ بچوں کی پڑھائی کی بھی ریڑھ پٹ رہی ہے، ان کے مستقبل کی بھی ریڑھ پٹ رہی ہے۔ یہ جو جیب میں
لیے گھوم رہے ہو ہر وقت. اچھا تو کم ہے، برا زیادہ ہے. یہ ایٹم بم ہے. ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ، جو زندگی بچوں کی برباد کر دے، جو جس کے کسی کے دین اور مذہب کو بیکار کر دے. اگر آپ کہیں کہ اس میں اچھی باتیں بھی آتی ہیں تو اچھی باتیں دیکھتا ہی کون ہے؟ اچھی باتیں تو ایسے کر کے ہٹا دی جاتی ہیں. انسان کی نفس جو ہے نا، وہ اچھی باتوں کو سننے کا اس کا دل ہی نہیں چاہتا ہے. ابھی آپ اگر 6 سال کے یا 3 سال کے بچے کے سامنے بھی اگر آپ ڈی جے کھول دیں، میوزک لگا دیں، تو وہ اگر بچھونے پہ بھی لیٹا ہوا ہے وہ بھی پیر چلانے لگتا ہے. میوزک میں وہ کشش ہے. تو جس نے اپنے آپ کو بچا لیا گناہوں سے پاک کر لیا. میں بتا رہا تھا کہ سچی توبہ، جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، اس وقت چاہے ہر بعد میں اس سے گناہ ہو جائیں، نفس اپنے بس میں نہیں ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن بشرط توبہ کرتے وقت اس کو دل میں یہ سوچے کہ اب میں پختہ ارادہ کرتا ہوں، اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. پھر چاہے وہ اگر اس کی نفس سے لے جائے پھر توبہ کر لے. ارادہ اس وقت کا یہی تھا. اور پورا ایسا نہیں کہ گناہ کرنے کی ساری چیزیں موجود ہیں گھر میں بھی، جیب میں بھی، اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے توبہ کر لی. اگر سود و بیاج سے توبہ کر رہے ہو تو اس کا پیسہ واپس کرنا پڑے گا، جتنا لیا ہے واپس کرنا پڑے گا، یا چھوڑ دو، اب سے چھوڑ دو. اگر نہ بچا ہوئے تو اب سے چھوڑ دو اسی وقت سے، اور جو اپنی اصل ہے وہ لے لو. یہ توبہ ہوئی سود بیاج سے. نمازیں اگر قضا کری ہیں اور سچی توبہ کر رہے ہو، اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو نمازوں کی قضا پوری کرنا پڑے گی. روزے اگر قضا ہوئے ہیں تو روزوں کی قضا پوری کرنا پڑے گی. تب پوری توبہ، ان چیزوں کی تب توبہ ہوگی. کسی کا اگر حق مارا ہے اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. اگر وہ دنیا میں ہے تو اس کو حق اس کا واپس دینا پڑے گا. اگر وہ یہاں دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کے اولادیں ہیں تو اس کو اولادوں کو واپس کرنا پڑے گا. اور اگر شرم اور عزت کی وجہ سے نہیں دے پا رہے ہو تو اس کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ ایسا کر دو کہ اس کی روح کو ثواب پہنچتا رہے، اور اس کے لیے خوب دعائے مغفرت کرو. اگر آپ نے کسی کا پیسہ وغیرہ چرا لیا یا ہڑپ کر لیا، اب آپ پشیمان ہو اور دینا چاہتے ہو، تو اگر دیو گے تو بے عزتی ہوگی نا. تو آخرت کی بے عزتی سے اچھا ہے کہ یہاں کی بے عزتی ذرا سی کسی بہانے سے دے دو، کسی بہانے سے واپس کر دو. بہت سے بہانے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایسا صدقہ جاریہ کرو کہ زندگی تا قیامت تک کوئی مسجد بنوا دو، کوئی مسجد میں ایسی چیز لگوا دو جو ہمیشہ چلتی رہے. کسی غریب کے لیے گھر بنوا دو اس کی طرف سے، جس کے تمہارے اوپر حق ہوں. بات چل رہی تھی عید کے متعلق، کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں. عید کے دن کیا کیا باتیں مستحب ہیں؟ عید کے دن کیا کیا باتیں مستحب ہیں؟ مستحب وہ کام ہوتا ہے اگر کر لو تو ثواب، اور اگر اسے چھوڑ دو تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مستحب. عید کے دن یہ باتیں مستحب ہیں. حجامت بنوانا یعنی بال کٹوانا. اگر بال بڑے بڑے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو ان بالوں کو اپنے کٹوا لے. چھوٹے بڑے نہ کٹوائے جیسے آج کل چل رہے ہیں. چھوٹے بڑے سنت کے خلاف ہیں. چھوٹے بڑے بال کٹوانا سنت کے خلاف ہیں. جیسے آج کل ڈیزائن دار چل رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہیں.
برابر کروانا چاہیے۔ ناخون کاٹ لے، اگر ناخون بڑے ہیں تو ناخون ترش اپنے کاٹے، اسی سنت کے حساب سے کاٹے، اور غسل کرے۔ جو شخص غسل نہ کر پائے، کسی وجہ سے بیماری ہے یا کوئی ہاتھ پیر میں پلاسٹر وغیرہ چڑھا ہوا ہے، نہیں کر پا رہا ہے، یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے اسے نہائے گا تو نقصان ہو جائے گا، تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ غسل کا بھی تیمم ہوتا ہے، جس طرح سے وضو کا تیمم ہوتا ہے اسی طرح سے غسل کا بھی تیمم ہوتا ہے۔ پاک مٹی سے تیمم کر لے، اس کا غسل ہو جائے، اسے غسل کا ثواب مل جائے، لیکن غسل ضرور کرے، غسل کر لے، مسواک بھی کر لے۔ مسواک کرنا تو سنت ہے، مسواک کر لے، اور اچھے کپڑے پہنے۔ اگر نئے کپڑے بنائے ہیں تو نئے کپڑے عید کے دن پہنے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ عید کا دن میں بتاؤں گا کہ عید کے دن کو عید کا دن کیوں کہا جاتا ہے۔ عید کے دن نئے کپڑے پہنے، اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو پرانے کپڑے صاف ستھرے دھلے ہوئے پریس وغیرہ لگا کے، نیل وغیرہ کلف وغیرہ لگا کے پہنے، اور عیدگاہ اپنی اچھے کپڑوں میں جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کپڑوں پر کچھ بات بتا دوں۔ کپڑے مرد کے لیے سب سے اچھا کلر جو ہے، سب سے اچھا رنگ جو ہے وہ ہے سفید، جنتی لباس۔ سفید لباس سب سے اچھا لباس ہے۔ اس لیے مرد کے لیے زینت نہیں ہے، زینت عورت کے لیے ہے۔ میں دیکھتا ہوں عیدگاہ میں کیسے کیسے شکلیں بنا کے آدمی آتا ہے۔ چلو بچوں کے لیے کوئی بات نہیں، وہ تو چٹکیلے بھٹکیلے پہن لیں، ان کے لیے کوئی، وہ تو بچے ہیں، لیکن مرد اور لال پیلے نیلے کرتے کڑھے ہوئے ریشمی کلر کے، اور پھر اس کے اوپر صافے رنگین کلر کے، اور پھر اس پہ رومال رنگ لال ہرے پیلے ڈال کے ایسا اپنا روپ بنا کے نکلتے ہیں کہ دیکھے سے ہنسی آتی ہے۔ جو سنت طریقہ ہے، امامہ باندھنا، امامہ سر پہ سجانا سنت ہے، لیکن پہلے کیا سنت ہے؟ پہلے ہے داڑھی رکھانا، بنا داڑھی کے صافہ لپیٹ لیا۔ داڑھی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صافہ امامہ شریف سنت ادا کرنے کے لیے ہی تو باندھا جاتا ہے نا، اور نماز میں زیادہ ثواب ہے، امامہ شریف باندھ کے 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ یہی نیت اگر ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نیت یہ ہو کہ میں اچھا لگوں، میں صوفی لگوں، میں عالم لگوں، میں علماء لگوں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنا لباس علماء جیسا بنایا، علماء جیسا لباس پہنا، وہ عالم نہیں تھا، تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، جہنم کا لباس اس کو پہنانا۔ اس لیے اگر عالم نہیں ہو تو اپنا سادہ لباس پہنو۔ عالموں جیسا لباس پہننا منع ہے اس شخص کے لیے جو عالم نہیں ہے اور اپنے آپ کو عالم، یوں کہ کہیں لوگ تمہیں عالم سمجھ کے تم سے کوئی مسئلہ نہ پوچھ لیں، مسئلہ پوچھیں، پھر اگر تم اپنے کہو کہ ارے ہم چولا تو پہنے ہوئے ہیں، اب لاؤ کچھ الٹا سیدھا بتا ہی دیں۔ مسئلہ بتانے والے اس وقت ہوٹلوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ اگر وکالت کی ان سے بات کرو تو وکیل بن جائیں گے، ڈاکٹری کی بات کرو تو ڈاکٹر بن جائیں گے، حکمت کی بات کرو تو وہ یہ پڑیا لے لو، حکمت بن جائیں، حکیم بن جائیں گے، اور اگر مولوی کی بات کرو تو مجھے تو بہت کتابیں پڑھی ہیں میں نے، اس کا یہ مسئلہ، اس کا الٹے سیدھے۔ مسئلہ ذرا سا بھی غلط اگر بتایا تو پہلے مسئلہ بتانے، پہلے اس کے پاس بعد میں پہنچتا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اس لیے مسئلہ بتاتے ٹائم بہتر یہ ہے کہ اگر صحیح معلوم بھی ہے تب بھی یہ کہہ دے کہ دیکھ کے بتاؤں گا، صحیح اگر بالکل ایک بات صحیح معلوم ہے تو بتا دے۔ اب آج کل ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے لوگ بھی، گپے مارنے والے لوگ بھی مسئلے بتانے لگے۔ یہ جو موبائل چل گئے،
موبائل سے کہیں عالم بنتا ہے؟ جب تک محنت نہیں کرو گے، اپنا استاد نہیں بناؤ گے، محنت نہیں کرو گے، یہ جو اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ گئے ہیں یہ نہیں پڑھو گے، کتابوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ موبائل آپ کتنوں موبائل میں دین کی باتیں دیکھ تو لو گے، لیکن چکنے گھڑے کی طرح، جیسے چکنے گھڑے پہ پانی پھسل جاتا ہے ایسے ہی بالکل پھسل جائے گا۔ اور جو کتابوں کی پڑھی ہوئی بات، کتابوں میں روحانیت ہوتی ہے، جو باعمل علماء لکھ گئے ہیں، اللہ والے علماء ربانی جو لکھ گئے ہیں، ان کے اثرات ابھی بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ موبائل تو ابھی تو مولانا بول رہے ہیں، وہ نچکئیے آ جائیں گے اس میں ایک دم، تو کیا اثر ہوگا؟ تو کتابوں اور استاد سے پڑھنے کی بات ہی الگ ہے۔ جب تک استاد سے نہ پڑھو، استاد اپنا نہ بناؤ، جو لوگ بغیر استاد بنائے ہوئے عالم و مولوی بن گئے وہ گمراہ ہو گئے۔ ہاں، اللہ طرفی اگر جن کو اللہ سب نے، بڑے پیر صاحب نے، خواجہ صاحب نے، سب نے اپنے استاد بنائے۔ تو کپڑوں پر بات چل رہی تھی کہ عیدگاہ جب جائے تو نیا کپڑا پہنے، اگر نیا نہیں ہے تو پرانا دھلا ہوا پہن لے، اچھا صاف ستھرا، لیکن الٹے سیدھے کپڑے پہننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ سادہ لباس پہنے جس میں اچھے لگو، داڑھی ہے اگر تو صافہ باندھو، امامہ باندھو۔ پہلے داڑھی سنت ہے نا، بہت اہم سنت ہے، بہت اہم سنت۔ پھر امامہ باندھو اور پھر نماز پڑھنے جاؤ۔ تو نماز، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پرفیوم وغیرہ نہ لگائے جس میں الکوہل وغیرہ ملا ہوا ہو، خوشبو لگا لے، اور صبح کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ کر جائے، یعنی فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ہی پڑھ کے جائے، اگر مجبوری ہے تو گھر میں پڑھ لے۔ اور فجر کی نماز کی قضا لوگ مسجد میں، عیدگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ بھی نہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے، اول بات تو جو روزہ رکھے گا اس کی فجر کی نماز قضا ہی نہیں ہوگی، اور ہاں اگر روزہ رکھ کے سو گیا، بہت بوڑھا ہے، تھکا ہوا ہے، نہیں ہمت پڑی، آنکھ لگ گئی، نہیں ٹائم نکل گیا، تو فوراً سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد فوراً قضا اپنی پوری کر لے۔ ہاں اگر زوال کے بعد پڑھ رہا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے، زوال کا ختم ہو کے ظہر کا لگ گیا ہے ٹائم، تو اس کو سنتیں پھر نہیں پڑھنا ہے، صرف فرض قضا پڑھنا ہے فجر کے۔ اگر چھوٹ گئی ہے تو میں بتا رہا ہوں، یہاں پر اس مسئلہ آ گیا تھا تو میں نے سوچا بتا دوں۔ اور اگر زوال سے پہلے 9 بجے 10 بجے اگر فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو سنتیں بھی پڑھی جائیں گی 2 اور فرض بھی پڑھے جائیں گے، تو پہلے پڑھ لے، جلدی کرے۔ اور عیدگاہ میں پڑھنا منع ہے، عیدگاہ میں قضا نماز پڑھنا منع ہے، کوئی نفل نماز بھی نہ پڑھے، اس لیے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھنا منع ہے اور نفل نماز آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، آپ فرض پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اپنے گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، اپنے گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ اپنا گناہ ظاہر کر رہے ہیں، اپنے گناہ کو کسی بتانا نہ چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اپنے گناہ کو کسی کو بتانا نہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ پہ پردہ ڈال رہا ہے اور تم اس کو اپنے خود بتا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو پردہ پوشی کر لی اور تم خود بتا رہے ہو، یار آج میں نے یہ
یہ کام کرا، یار آج میں نے یہ گناہ کرا. لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب 4-5 تفریح میں اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتے ہیں. یہ بھی منع ہے. جب کسی نے نہیں دیکھا، آپ نے بند کمرے میں کوئی گناہ کرا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، اور اس گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، آپ کے اس راز کو چھپا لیا، اور اس راز کو ہر توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جس نے اپنے گناہ کو ظاہر کر لیا اس میں خطرہ ہے. اللہ نے تمہارے گناہ کو چھپایا تھا اور تم نے خود ہی ظاہر کر دیا. اس لیے اپنی فرض نماز، قضا نماز کو عیدگاہ میں نہ پڑھیں. جیسے روزہ ہے، روزہ کسی سے یہ پوچھنا کہ تمہارا روزہ ہے اور روزے سے ہو گئے، یہ بھی منع ہے. کسی سے یہ نہ پوچھیں کہ تمہارا روزہ ہے. اگر اس کا روزہ نہیں ہے اور آپ کو وہ کہے گا کہ ہاں میرا روزہ ہے، اگر آپ نے پوچھا شرمندگی کی وجہ سے وہ کہہ دے ہاں میرا روزہ ہے، تو اس نے جھوٹ بولا، اس کے جھوٹ کے ذمہ دار آپ ہوئے. اور اگر اس نے روزہ نہیں تھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے پوچھا اس سے روزہ ہے، اس نے کہا نہیں روزہ نہیں ہے، اور کوئی عذر بھی نہیں تھا، آپ نہیں رکھ پائے کسی وجہ سے، ایسے ہی نہیں رکھ پائے، نفس کی کاہلی کی وجہ سے نہیں رکھ پائے گا، تو چلو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا، اگر تم خاموش رہتے تو کیا پتہ. تو آپ نے اسے پوچھ کے اور اس نے کہہ دیا نہیں میرا روزہ نہیں ہے. اب اس کے گناہ کو آپ نے ظاہر کروا لیا. یہ بھی آپ کے ذمہ آیا. آپ نے کیوں اس سے پوچھا؟ روزہ تو منہ چہرہ بتا دیتا ہے یا نہیں، اول بات تو پوچھے نا. فضول بات کرنا منع ہے نا رمضان میں. ویسے بھی فضول بات نہ کرے، جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو فضول کلام سے بچائے، فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائے. اگر روزہ ہے تو اور بچائے، روزہ نہیں ہے تب بھی بچائے اپنے آپ کو. تو اگر نماز قضا ہو گئی تو نماز گھر سے پڑھ کے جائے، عیدگاہ میں نہ پڑھے. عیدگاہ چلا جانا، عیدگاہ جب جائے تو ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، یہ بھی مستحب ہے. جس راستے سے گیا ہے نماز پڑھنے، اس راستے سے پھر اب واپس نہ آئے، کسی اور دوسرے راستے سے واپس آ جائے، یہ بھی مستحب ہے. اگر کرے گا ایسا تو ثواب پائے گا. ایسا کرنا مستحب ہے. اگر آ جائے کوئی گناہ نہیں ہے، اسی راستے سے اگر آ رہا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں، اگر اسی راستے سے آ رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے گناہ ہے، اب راستہ ڈھونڈو. نماز سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کر دینا چاہیے. اگر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، میں بتا چکا ہوں صدقہ فطر کے بارے میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں. اگر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، لوگ جو اس کی کفالت میں ہیں ان کا بھی، اپنا بھی، اپنے بیوی بچوں کا بھی، اور جو اس کے کفالت میں ہیں، اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کا بھی اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ادا کر دے، صدقہ فطر بھی ادا کر دے. بہتر یہ ہے جو عیدگاہ میں جو بورقے اوڑھ کے انجڑیاں کنجڑیاں پتہ نہیں کون کون بیٹھ جاتی ہیں، ان کو دینے سے بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو دے جو مجبور ہو، جو اپنی مجبوری کو چھپائے ہوئے ہو، اپنی پریشانی کو ظاہر نہ کر رہا ہو، اس کا کچھ کام چل جائے، اس کی بچوں کی عید اچھی ہو جائے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے صدقہ فطر دیں. یہ تو جو پیشاور جو فقیر ہوتے ہیں ان کو دینے سے بچے. اگر مجبوری ہے، نہیں مل رہا ہے کوئی تو پھر دے دیں. ایسے ہی میں نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں میں کہ زکوٰۃ بھی آپ کی دیکھیے گا، میں نے زکوٰۃ کے بارے میں بنائی ہے ویڈیو کہ زکوٰۃ بھی آپ کی جب تک ادا نہیں ہوگی، جب تک زکوٰۃ کا پیسہ صحیح شخص کے پاس نہیں پہنچے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اس تک اگر نہیں پہنچے گا تو ادا ہی نہیں ہوگی. بہت سے زکوٰۃ لینے کے لیے گھومتے ہیں، نکل کھڑے ہوتے ہیں
اور وہ مستحق نہیں، جو مستحق ہے اسے پہنچتا نہیں ہے، بیچارے کو اسے پہنچتا نہیں ہے، تو اس شخص تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا کریں، خود دیں، یا تو کوئی ایسا معتبر انسان ہو جس سے آپ پکا یقین ہو کہ وہ ادا ہو جائے گی، ہاں حقدار کو پہنچائے۔ اگر آپ کی رشتہ داری میں، خاندان میں اگر کوئی مجبور ہے تو سب سے پہلے اسے دیں، سب سے پہلے اسے دیں۔ صدقہ فطر ادا کریں، عیدگاہ کو پیدل جائیں، بہتر اچھی بات یہ ہے کہ پیدل جائیں۔ اگر سواری پہ بھی چلے جائیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر بہت زیادہ دور عیدگاہ نہیں ہے تو پیدل جائیں۔ اگر سواری پہ چلے جائیں جب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پیدل جانا بہتر ہے، عاجزی ہے پیدل جانے میں۔ نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لے، جب گھر سے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں کھا لے، 3، 5 یا 7 کھائے، جوڑے سے نہ کھائے، تاک کھجوریں کھائے، 3 کھا لے، اگر زیادہ خوراک ہے تو 5 کھا لے، اور اگر اس سے زیادہ خوراک ہے تو 7 کھا لے، اور اگر گھر میں کھجوریں نہیں ہیں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے، سیوئی وغیرہ کھا لے۔ چیخا پکاری نہ کرے کہ لو مولانا نے کھجوریں کھانے کو بتائی تھی، اب لاؤ کہیں سے کھجوریں دو، بیوی کے اوپر اکل رہا ہے اور بچوں کے اوپر۔ تو جو اگر کھجوریں، اول بات تو کھجوریں پہلے سے لا کے رکھ لے، اور اگر کھجور نہیں ہے، کھجور سبھی کے گھر پر ہوتی ہے، کھجور نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز وغیرہ کھا کے عیدگاہ جانا چاہیے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، ہاں اگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے، عشاء تک نہ کھایا۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور پورا دن بھوکا رہنا بھی ناجائز ہے۔ جیسے لوگ بہت سارے میں نے تو عید کے دن تک کچھ نہیں کھایا، تقوی ظاہر کریں، یہ تقوی نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اگر عشاء تک کچھ نہ کھائے یہ بھی غلط ہے۔ اور عید کے دن خوشی ظاہر کرے، عید کے دن خوشی ظاہر کرے، غم چہرے پہ نہ ظاہر کرے۔ اگر گھر میں کوئی فوت ہو گیا، کسی کے گھر میں کسی کے ماں یا باپ یا اور کوئی خاندان وغیرہ، اپنے گھر میں کوئی ماموں پھپھی کوئی بھی نانا دادی دادا وغیرہ فوت ہو گئے ہیں، تو اسلام میں سوگ صرف 3 دن ہے، صرف 3 دن کا سوگ ہے، اس سے زیادہ سوگ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے خوشی ظاہر کرے، اگر نئے کپڑے بھی بنا رہا ہے جب بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بنا سکتا ہے۔ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ محلے والے اگر بہت سے اعتراض ہے ان کے گھر پہ ابھی ان کی اماں مری، ابھی ان کے ابا مرے، اور لے وہ نئے کپڑے پہن لیے، تو کوئی برائی نہیں ہے۔ سوگ صرف 3 دن کا ہے، آپ کپڑے بنا سکتے ہو، بچوں کے بھی بنا سکتے ہو، اپنے بھی بنا سکتے ہو، چہرے پہ خوشحالی ظاہر کریں۔ کثرت سے صدقہ دیں، کثرت سے صدقہ دیں، جتنا بھی دے سکیں کثرت سے صدقہ دیں۔ عیدگاہ کو اطمینان و وقار سے اور نیچی نگاہ کیے ہوئے جائیں۔ نگاہ جو ہے اطمینان سے، ہلکی درمیانہ چال چل کے جائیں۔ اسلام نے ہر چیز کو بتا دیا، درمیانہ چال چل کے جائیں۔ لوگوں کی دیکھیے آپ نے چال، کیسی چالیں ہوتی ہیں، کسی میں لچک ہوتی ہے، کسی میں مٹک ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اگر انسان عمل کر لے گا، آپ کی درمیانہ چال تھی، آپ کی درمیانہ چال تھی، نہ زیادہ تیز چلتے تھے نہ زیادہ سلو چلتے تھے، درمیانہ چال تھی۔ سنت کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پہ جیسے تھی آپ چلو۔ آپ کبھی ٹھٹا مار کر ہنسے نہیں، بس مسکرا دیتے تھے، ٹھٹا مار کر آپ کبھی نہیں ہنسے۔ نیچی نگاہیں
نیچی نگاہیں کر کے چلو، ادھر ادھر چٹک مٹک کرتے ہوئے نہ چلو، نظر کا پردہ رکھو، جب عیدگاہ جاؤ تو نظر کا پردہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری سال پورے مہینے کی عبادت بیکار چلی جائے، شیطان طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ نیچی نگاہیں رکھو، جس طرح سے عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح سے مرد کو بھی نامحرم عورت پر نظر ڈالنا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ خالی عورت ہی بچے، مرد بھی بچے، مرد بھی غیر محرم عورت کو دیکھنے سے اپنی نظروں کو نیچا کر لے۔ مرد کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اس کے سامنے کوئی عورت نکل رہی ہے تو وہ یہ نہ کہے دیکھو دیکھو دیکھو، اسے شرم نہیں آتی کیسے کپڑے پہنے ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی تم دیکھ کیوں رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی تم دیکھ کیوں رہے ہو، تمہارے لیے بھی تو منع ہے نا، بد نظری سے بچو۔ اے ایمان والو، اپنی نظروں کو پست رکھو۔ تو نیچی نگاہیں کرتا ہوا عیدگاہ جائے، نیچی نگاہیں کرتا ہوا عیدگاہ جائے، آپس میں مبارکباد دیتا ہوا جائے، آپس میں مبارکباد دیتا ہوا جائے، راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے، ایک دوسرے سے مبارکباد دیتا ہوا جائے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کی طرف سے نا اتفاقی ہے تو اس سے میل کر لے، عید کے دن میل کر لے، گلے مل جائے اس سے۔ اگر گھر میں کوئی نا اتفاقی ہے، آپس میں کوئی نا اتفاقی ہے، رشتہ داری میں کوئی نا اتفاقی ہے تو آج عید کے دن میل کر لو۔ 4 دن کی زندگی ہے، کیا پتہ یہ عید ہماری آخری عید ہو، سالے کی بہنوئی سے نہیں بن رہی، بہنوئی کی سالے سے نہیں بن رہی، دوست کی دوست سے نہیں بن رہی، پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بن رہی، کہیں گاڑی کے پیچھے لڑ رہے ہیں، کہیں بچوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں، کہیں نالی کے پیچھے لڑ رہے ہیں، کہیں کوڑے کے پیچھے لڑ رہے ہیں، کہیں دیوار کے پیچھے لڑ رہے ہیں، کہیں پنالے کے پیچھے لڑ رہے ہیں، کہیں دکاندار آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اگر سامنے ایک دکان آپ کے کسی نے کھول لی تو اب اس کو حسد کے مارے کھائے لے رہے ہیں، ارے اب تو یہ میرا رزق چھین لے گا، ارے اب یہ آ گیا ہے میرے سامنے تو میرا یہ رزق چھین لے گا۔ ارے رزق تو تم جس طرح سے رزق انسان کو خود ڈھونڈتا ہے، انسان کو رزق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، رزق کو انسان خود ڈھونڈتا ہے، جتنا نصیب میں تم لے کے آئے ہو اتنا تمہیں ملے گا۔ آپ بازار میں مارکیٹ میں دیکھیے، سب ایک ساتھ لائن سے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک چیز کی سینکڑوں دکانیں ہوتی ہیں باہر شہروں میں، تو کوئی کسی کی قسمت کا نہیں لے لیتا ہے، سب اپنی اپنی قسمت کا کماتے ہیں۔ اگر یہ کوئی سوچے کہ اس سے یہ جلے حسد کر کے کہ اس کی وجہ سے میری دکانداری میں فرق آ گیا، ایسا نہیں ہے، کسی کی وجہ سے کسی کی دکانداری میں فرق نہیں آتا، جتنا جس کے نصیب میں ہے، جتنا مقدر میں لکھا کے آیا ایک ایک دانہ اس کو اتنا مل کے رہے گا۔ آپس میں میل رکھو۔ اگر مارکیٹ میں آپس میں ساتھ میں آمنے سامنے اگر تمہاری بھی کرانے کی دکان ہے اور اس کی بھی ہے تو ایک دوسرے سے کبھی تم اسے چائے بھیج دو، کبھی وہ تمہیں چائے بھیج دے، میل رکھو۔ 4 دن کی زندگی ہے، حسد نہ رکھو، تمہارے قسمت کا وہ نہیں لے گا، تم اپنی قسمت کا کھاؤ گے، وہ اپنی قسمت کا کھائے گا۔ اگر 10 دکانیں کپڑے کی رات آمنے سامنے سب کھل گئیں تو سب اپنی اپنی قسمت کا کھائیں، کسٹمر اسی کے پاس جائے گا جس کے مقدر میں اس کا پیسہ ہے۔ آپ دیکھتے ہو گے، آپ بازار میں پھل لینے جاتے ہو، سبزی لینے جاتے ہو، کتنے سبزی والے بیٹھتے ہیں، کچھ آپ کو بلاتے بھی ہیں، مارکیٹ میں کپڑا لینے جاتے ہیں، آئیے 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 صاحب آئیے، لیکن آپ کی دماغ گھوم جاتا ہے، بلانے کے باوجود بھی نہیں جاتے ہو، جو نہیں بلاتا ہے اس کے یہاں چلے جاتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ ارے جو بلا رہا ہے، جس نے اپنا لڑکا ایک بیٹھال کے رکھا ہے دکان پہ، اسٹول کے باہر اسٹول ڈالے بیٹھا ہوا، آئیے میم صاحب آئیے، کیا لیں گی، آئیے کیا لیں گی۔ مال وغیرہ میں بہت بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں، اس میں دکانوں میں باہر
بھائی کھڑا کر دیتے ہیں اسی پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ کسٹمر کو تم بلاؤ، اور وہ بلاتے ہیں، اور جب بھی ہم نہیں جاتے ہیں تو یہ کیا ہے، اور جو نہیں بلاتا ہے اس کے یہاں گھس جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اس کے یہاں، تو وہ انہیں اپنی اس کی قسمت تمہیں کھینچ کر لائی۔ سبزی والے ہیں، یہاں آلو نہیں سمجھ میں آئے، وہاں نہیں سمجھ میں آئے، وہاں نہیں پیاز سمجھ میں آئی، وہاں لہسن نہیں سمجھ میں آیا، وہاں ٹماٹر نہیں سمجھ میں آئے، انہیں بھی بلایا، وہاں حالانکہ وہاں بھی اتنے ہی میں بھاؤ میں تھے، اتنے ہی بھاؤ میں وہاں بھی تھے، لیکن آپ نے اس سے نہیں لیے، اس سے لے لیے۔ کبھی کبھی آدمی سستے نہیں لیتا ہے، مہنگے 2 روپے لے لیتا ہے، لیکن اس کی قسمت میں ہوتے ہیں۔ 10 جگہ کیلے بک رہے ہیں، 10 جگہ سیب بک رہے ہیں، 10 جگہ انگور بک رہے ہیں، آپ نے پوچھا 5 جگہ، لیکن جس کے نصیب میں تھا اس سے آپ نے لیا۔ یہ کیا ہے؟ اسی کے نصیب کو پہنچانا جس کے نصیب میں تھا۔ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دل سے کینہ، بغض، حسد نکال دو، جتنا نصیب میں ہے تمہارے اتنا مل کے رہے گا، اتنا مل کے رہے گا۔ اگر پختہ ایمان رکھتے ہو، پختہ یقین رکھتے ہو۔ ایمان خالی کلمہ پڑھ لینے سے مومن نہیں ہو جاتا ہے نا۔ میں ایمان لایا کیا ہے؟ کیا مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے؟ ایمان لایا اچھی اور بری تقدیر پر۔ اگر اچھی تقدیر ہے تب بھی اس پہ ایمان لانا ضروری ہے ہمارا، اور بری ہے تب بھی اس پہ ایمان لانا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری، ارے ہماری قسمت پہ یہی ٹھوکریں لکھی ہوئی تھیں، ارے جتنے غم تھے میری نصیب میں آ گئے تھے، ارے جتنی پریشانیاں تھیں میرے ہی کھاتے میں اللہ نے ڈال دی۔ معاذ اللہ، یہ سب کفریہ اور شرکیہ باتیں ہیں۔ جتنی پریشانیاں تھیں، جتنے غم تھے، جتنی مصیبتیں تھیں میری، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اچھا شوہر ہے اس کے باوجود بھی ہر وقت اس کا، ارے تو میری تو قسمت میں یہی لکھے ہوئے تھے۔ بہت سے شوہر اپنی بیوی کی ناشکری، جیسی بھی ہے، کالی ہے، گوری ہے، وہ تمہارے نصیب میں جو تھی وہ تمہیں ملی، کیا پتہ تم گوری کر لاتے، اور گوری تمہیں بدنام اور رسوا کرتی، اور پھر تم کیا کرتے؟ جو نصیب میں جو ہوتا ہے وہی ملتا ہے نا، تو اب کہے کا رونا؟ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر۔ میں ایمان لایا اچھی اور بری تقدیر پر۔ مرنے کے بعد اٹھنے پر، یہ بھی ایک ایمان کی شاخ ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر، اچھی اور بری تقدیر پر، جنت و دوزخ پر، یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں۔ فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام پیغمبروں پر۔ اگر ایک پیغمبر کا بھی آپ نے انکار کر دیا تو ایمان سے گئے۔ ایک کبھی، جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، اس میں سے ایک کبھی اگر آپ نے میں انہیں نہیں مانتا، ایمان سے گئے۔ 4 کتابیں جیسے ہیں، چاروں میں سے اگر آپ نے ایک کا انکار کر دیا، چاروں آسمانی کتابیں ہیں، ایک کا اگر انکار کر دیا، میں ایمان لایا اللہ کی ان کتابوں پر، اللہ کے ان فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، قیامت پر، یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں، تبھی ایمان پختہ ہوگا۔ اسی میں یہ آ جاتا ہے اچھی بری تقدیر پر، کہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ملا، اب کہے گا رونا؟ اب کہے گا رونا؟ تو انسان کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ عید کے دن ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے، عید کے دن ایک واقعہ سامنے ہے، عید کے دن
پرانی قمیص پہن لی۔ پرانی قمیص جب پہنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے کو پرانی قمیص پہنے ہوئے دیکھا تو رو پڑے اور بولے بیٹا جب محلے کے لڑکے تمہیں دیکھیں گے کہ تم پرانی قمیص عید کے دن پہنے ہوئے ہو تو تمہارا مذاق بنائیں گے، اس لیے روتا ہوں، رونا آ گیا۔ تو بیٹا بولا کہ روتے کیوں ہو ابا جان؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ رونا تو جب تھا جب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہ ہوتا۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اور میرے ماں باپ بھی مجھ سے راضی ہیں، میں ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوں۔ اگر ماں باپ کا نافرمان ہوتا تب رونا لازمی تھا، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا، اللہ تعالیٰ کا میں ناراض بنتا تو رونا لازمی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ تو ماں، ایک بات یہاں پر اب اور آئی اس واقعے کو جو میں نے بیان کیا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان بھی سن لیں عید کی نماز جانے سے پہلے، ماں باپ کے نافرمان بھی سن لیں۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور باپ پہ جھونجھیا رہے ہیں اور ماں پہ بھی جھونجھیا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں گھر میں، اگر عید کے لیے جا رہے ہیں، ارے یہ کپڑے نکالو دیر ہو رہی ہے، بہن کے اوپر چلا رہے ہیں اور ماں کے اوپر چلا رہے ہیں، ارے ابھی تک تم نے کمربند نہیں ڈالا، ابھی تک تم نے میرے کپڑے نہیں نکالے، کپڑے پریس کرو جلدی سے، یہ کرو وہ کرو، چلانا، شور مچانا، چیخنا چلانا، یہ بھی اس پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہے پہلے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں، نمازیں آپ کتنوں پڑھ لو، آپ عیدگاہ چلے جاؤ، یہ اسی کے لیے میں نے جو بیان کیا ہے، یہ مغفرت ہو جائے گی، یہ سب ہے انہی لوگوں کے لیے۔ کوشش یہ کرو، اللہ تعالیٰ تو سب کے گناہ بخش دیتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر سے ہر وقت یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، میری وجہ سے میری ماں نہ ناراض ہو جائے، میری بہن نہ ناراض ہو جائے۔ اگر ماں کو ناراض کر کے گھر سے نکلے اور بہن کو رلا کے گھر سے نکلے اور باپ کو ناراض کر کے گھر سے نکلے، باپ کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہو، ماں کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہو، تو پھر کیسی نماز؟ پڑوسی، اگر آپ کا پڑوسی اگر آپ سے ناراض ہے یا خاندان میں اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کو بھی راضی کر لو۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بیان ہے کہ اگر کسی ایک مومن نے دوسرے مومن سے 3 دن قطع تعلق رکھا، 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھی، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، کسی کے بھی، دونوں میں سے ایک، کسی کے بھی۔ اب وہ اپنے جائزہ لیں، وہ لوگ جو پورے مہینے کسی سے، اپنے گھر والے سے یا اپنے خاندان میں بولے نہیں اور روزے رکھے، نمازیں پڑھیں اور دل میں کینہ اور بغض لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور نمازیں بھی پڑھیں، تراویحیں پڑھیں، قرآن پہ ختم مکمل کرے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، اور دل میں اپنے خاندان کی طرف سے کینہ اور بغض اور حسد تھی۔ وہ کہہ رہے تھے وہ مجھ سے پہلے بولے، اگر میں بول لوں گا میری شان ہیٹی ہو جائے گی، میں بول لوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بول لوں گا تو میری شان میں ہیٹی ہو جائے گی، تو پہل کر لو، تم ہی بولنے میں پہل کر لو، چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، عزت بڑھ جائے گی۔ اگر بول نہیں سکتے ہو تو میسج کر دو سلام کا، اگر وہ جواب نہیں دے رہے آئے، اب آپ بڑی ذمہ ہو گئے، اب آپ قطع تعلق کے گناہ سے بڑی ذمہ ہو گئے۔ اگر آپ نے خود میسج کر دیا کہ السلام علیکم، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اب آپ کی عبادتیں قبول ہو جائیں گی 3 دن کے اندر ہی۔ اگر اس نے جواب نہیں دیا، اب وہ گناہ گار ہے۔ ایسے ہی پڑوسی سے نکل رہے ہو، اگر وہ نکل گیا، اگر کسی بات پہ لڑائی ہو گئی تھی، گاڑی کھڑی کرنے کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، جانور کے پیچھے،
दीवार के पीछे, चबूतरे के पीछे किसी भी बिना पर लड़ाई हो गई थी, दुकानदार से आपस में आमने सामने दुकानदार थे, किसी वजह से लड़ाई हो गई थी, तो उससे भी मेल का हाथ बढ़ा लो, सलाम में पहल कर लो। अगर उसने सलाम का जवाब नहीं दिया, आप बड़ी जिम्मा हो गए, आप बड़ी जिम्मा हो गए। फिर ईद की नमाज़ पढ़ने जाओ, दिल में बुग़्ज़ और कीना ना रखो। अब मैं ईद की नमाज की नियत का तरीक़ा बता देता हूँ। नियत का तरीक़ा, ये ईद की नमाज सुन्नत मुवक्कदा है। जब ईदगाह गए, जिस तरीक़े से मैंने बताया है, इस तरीक़े से ईदगाह गए और नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज के लिए जब खड़े हुए, इमाम वैसे बता देते हैं नमाज का तरीक़ा, मैं भी बता देता हूँ, गौर सुन लीजिएगा। नमाज के लिए खड़े हुए, नियत करी, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा, अगर बड़ी ईद की कुर्बानी वाली ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये कहें ईद उल अज़हा की, और अगर ईद उल फित्र पढ़ रहे हैं तो ईद उल फित्र। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की ज़ाय 6 तकबीरों के, वाजिब ज़ाय 6 तकबीरों के, ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। ये पहले नियत ऐसे कर लेंगे, हाथ नीचे लटकाए। एक बार फिर सुन लीजिए। नियत करता हूँ मैं, या नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र ज़ाय 6 तकबीरों के, 6 तकबीरें इसमें होती हैं, वास्ते ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर ये कहते हुए हाथ हथेलियाँ सामने रहेंगी और ये कानों की लौ तक ऐसे ले आएँ। अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लें, सना पढ़ें, सना पढ़ लें, सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरी पढ़ें। सना के बाद फिर हाथ छोड़ दें। इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, आपको भी हाथ कहना है, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ दें। एक बार हो गई, फिर कहें अल्लाह अकबर, फिर हाथ छोड़ दें। 2 बार हो गई, फिर कहें अल्लाह अकबर, 3 बार हो गई। नियत बांध ली, अब हाथ नहीं छोड़ जाएं। जब तीसरी बार कहेंगे तो हाथ बांध लिए जाएंगे। 3 रखते हैं, 3 बार ये अल्लाह अकबर कहना है आपको। अब आपने नियत बांध ली। अब इमाम क़िरात पढ़ेगा। इमाम दिल में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेगा और अलहम्द शरीफ ज़ोर से पढ़ेगा। कोई सूरत पढ़ेगा। सूरत इमाम के लिए मुस्तहब यह है कि पहले अलहम्द शरीफ के बाद अगर सूरह जुमा पढ़ ले 1 रुकू, और दूसरी रकत में सूरह मुनाफ़िक़ून पढ़ ले, या दूसरी में हल अताका की पढ़ ले। ऐसे ही फिर रुकू में चला जाए, फिर खड़ा हो जाए। तो खड़ा होकर इमाम क़िरात पढ़ेगा, अलहम्द शरीफ पढ़ेगा, सूरत पढ़ेगा, आपको सिर्फ सुनना है। उसके बाद इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तो आप हाथ ऐसे हाथ छोड़ के हाथ उठाएंगे, अल्लाह, रुकू में नहीं जाएंगे। एक बार कहेगा इमाम अल्लाह अकबर, आप ऐसे अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, फिर हाथ 2 बार हो गए। फिर इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तीसरी बार जब कहेगा हाथ छोड़ेंगे नहीं, हाथ बांध लेंगे। 6 तकबीरें हो गई। अब आप रुकू में चले जाएंगे, हाथ नहीं बांधे। तीसरी बार, दूसरी रकत है ना ये, दूसरी रकत में जब इमाम तीसरी तकबीर कहेगा तो फिर आप नियत नहीं बांधेंगे, रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाके वैसे ही रुकू करेंगे, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं वैसा ही सजदा करेंगे, और फिर आप दुआ मांगें, सलाम फेर के दुआ इमाम मांगेगा, उसमें आप आमीन कहें, और अपनी जो दुआ मांगना है अपनी दुआ मांगे। ईमान की, गुनाहों की मग़फ़िरत की, जो दुआ मांगेंगे कबूल हो। जैसा मैंने बताया है, जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ईद के दिन आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर दुआ कबूल होगी। ईद के दिन, ये दिन ऐसा दिन है, अपनी गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगें,
اپنے ایمان پر خاتمے کی دعا مانگیں، ایمان پر خاتمہ ہو، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یہ عید کا دن اللہ تعالیٰ نے خوشی اور مسرت کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ ایک مہینے کی پوری عبادت جو بندہ کرتا ہے، اس کی عبادت کا اس کو اس کی عبادت کی مزدوری ملتی ہے۔ یہ وہ دن ہے۔ اس دن جہاں تک ہو سکے انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس دن پہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو، قصوروں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے۔ جو بیمار حال ہیں ان کی بیماری کو اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کے قرض سے نجات دلے، نجات مل جائے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، تمام مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غیب سے ان کا روزگار مہیا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دکھ درد پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت اور تقوی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جاکنی کی سختی سے آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کے سانپ بچھوؤں سے محفوظ فرمائے۔ قبر کے سوالات ہم پر آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ درد پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پورے مہینے کی عبادت کو، روزوں کو، نمازوں کو، تراویحوں کو قبول فرمائے۔ ہم سب کے قرآن پڑھنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنی غفور رحیم ہے تو ہم سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب کے قرآن پڑھنے میں اگر کوئی غلطی زبر زیر پیش آیت کی ہو گئی تو اس غلطی کو معاف فرما۔ ہم سب کی نمازوں میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرما۔ ہم سب کی تراویحوں میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما۔ ہم سب کے رکوع و سجود میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما۔ اگر ہم سے اللہ تبارک تعالی ہم سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے میں اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو، اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما۔ ہم اپنے گناہ کی استغفار کرتے ہیں، اور جس کی غیبت کری ہے اس کو جس کی غیبت کری ہے اس کو یہ چاہیے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ اگر غیبت ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرما لے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے غفور الرحیم ہے، مغفرت کی دعا فرمائے گا، جس کو ہم نے روزہ رکھ کے اس کی برائی کری ہے، اس کے عیبوں کو اچھالا ہے، اس کی غیبت کری ہے پیٹھ پیچھے، کسی کے اوپر الزام لگایا، کسی کے اوپر بہتان لگایا، کسی کا پیسہ مارا ہے، کسی کے لے ماری کری ہے، کسی کی دغا بازی کری ہے اس مبارک مہینے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جو لوگ بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، ان تمام لوگوں کی خطاؤں کو، لغزشوں کو، قصوروں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی کے صدقہ طفیل میں معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما، ایمان کی موت اور تقوی کی زندگی عطا فرما۔ اللہم یا ربنا، 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 اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرۃ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، جزا اللہ عنا سیدنا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین، بحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔